نہ اس کو پینے کے بعد انسان بہکے گا، نہ اس کا دماغ خراب ہوگا۔ جنت کی شراب بھی پاک شراب ہوگی، شراباً طہورا، پاک شراب ہوگی جنت کی۔ جو دنیا میں شراب پیے گا اس کے لیے جنت کی شراب حرام ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، خبردار شراب مت پینا، شراب ہر برائی کی جڑ ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ پہلے کے دور میں ایک اللہ کا بہت نیک بندہ تھا، اس دور کی ایک بہت بدچلن عورت تھی۔ اس بدچلن عورت نے اس اللہ کے نیک بندے کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے پلان رچا، اور ایک کمرے میں جہاں شراب کا پیالہ بھی رکھا تھا اور ایک چاقو رکھا تھا اور ایک چھوٹا بچہ تھا، اور وہاں پر دھوکے سے اس نے ایک انسان کو بلانے کے بعد اس فاحشہ عورت نے، اس بدچلن عورت نے کہا اب تو یہاں تم آ چکے ہو، اب یہاں سے بھاگنے کا تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، 7 دروازوں کے اندر تمہیں رکھا گیا ہے، اب یہاں پہ تمہارے سامنے 3 چوائس ہے، یہ شراب کا پیالہ ہے، یہ شراب کی بوتل ہے، یا تو تم ایک پیالہ شراب پی لو، یا دوسرا راستہ یہ کہ تم میرے ساتھ ریپ کرو، میرے ساتھ تم زنا کرو، اور تیسرا راستہ یہ ہے یہ چاقو اٹھا کر کے اس بچے کو قتل کر دو۔ اس متقی انسان نے سوچا بچے کو قتل کرتا ہوں تو یہ ہتیا ہو جائے گی، بڑا گناہ ہو جائے گا، عورت کے ساتھ زنا کرتا ہوں یہ بھی بہت بڑا گناہ ہو جائے گا، شراب پی لیتا ہوں یہ ہلکا گناہ ہے۔ شراب پیا اس نے، اور جب ایک مرتبہ شراب پیا اور نشہ چڑھا تو پوری شراب کی بوتل پی گیا، اور جب نشے میں پاگل ہو گیا تو عورت کے ساتھ زنا بھی کرتا ہے اور اس بچے کو قتل بھی کر دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں او لوگو شراب سے بچو، شراب ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی ماں ہے، اور آج ہمارا نوجوان بہت آگے نکل چکا ہے۔ اب شراب تو بہت چھوٹی چیز ہو گئی، اب تو ڈرگس کا نشہ ہو رہا ہے، اب تو ہیروئن اور افیم اور گانجا اور چرس اور کتنی چیزوں کا نشہ ہو رہا ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ یعنی بہت سارے دوا کے سیرپ ایسے ہیں، بہت سارے میڈیکل اسٹور پہ ملنے والی دوائیں ایسی ہیں جن کو سیرپ، جن کو نشہ بنا کے نوجوان استعمال کر رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں میں ایسے نوجوانوں سے ایک ہی اپیل کروں گا، اللہ کے واسطے ہر طریقے کے نشے کو چھوڑ دو۔ یہ جو تم نشے کا راستہ اپنا رہے ہو یہ خودکشی کا راستہ ہے، یہ سوسائڈ کا راستہ ہے۔ اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اپنے پریوار پر ترس کھاؤ، اپنے ماں باپ پر ترس کھاؤ۔ تمہاری ماں نے بڑی محنتوں سے تمہیں پالا ہے، تمہارے باپ نے بڑے سپنے دیکھے ہیں تمہیں لے کر کے، تم نشہ کر کے اپنے ماں باپ کے سپنوں کو مت توڑو۔ اللہ کے واسطے شراب سے، نشے سے، گٹکھے سے، سگریٹ سے، ہر قسم کے ڈرگ سے میرے نوجوان ساتھیوں اپنے آپ کو دور رکھو۔ اللہ کے نبی چوتھی نصیحت کر رہے ہیں شراب مت پیو کیونکہ شراب یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ 5ویں نصیحت وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، اور اے معاذ بن جبل تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مت کرنا، گناہ مت کرنا۔ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، اس لیے کہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ جب آپ کوئی گناہ کا کام کریں گے آپ کے بچے پر بھی اثر پڑے گا، بیوی پر بھی اثر پڑے گا، گھر کے ماحول پر بھی اثر پڑے گا، روزی روٹی پر اثر پڑے گا۔ او لوگوں ہم نے بہت ساری مثالیں دیکھی ہیں سماج میں، شوہر شادی شدہ ہے، بیوی کو کے رہتے ہوئے غیر عورتوں کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے، اویدھ سمبند ہے، ناجائز تعلق ہے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے اس کا اچھا خاصا بھرا پورا پریوار برباد ہو جاتا ہے، اس کے گھر کی خوشی برباد ہو جاتی ہے، اس کی بیوی اس سے متنفر ہو جاتی ہے، اس کے بچے اس سے دور ہو جاتے ہیں، اور پاپ کا گھڑا ایک دن ضرور پھوٹ جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں یاد رکھو برائی کبھی چھپنے والی نہیں ہے، پاپ کبھی چھپنے والا نہیں ہے، ایک نہ ایک دن سامنے آ جائے گا۔ جب شیطان آپ کے دل میں کسی گناہ کا خیال ڈالے، کسی غلط کام کا خیال ڈالے تو اللہ کے نبی کی حدیث یاد کر لینا وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، اے معاذ بن جبل تو گناہوں سے بچنا، اس لیے کہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی اترتی ہے۔ بعض سلف کہتے ہیں
کہ میں جب کوئی غلط کام کرتا ہوں، کوئی گناہ کا کام مجھ سے ہو جاتا ہے تو میں اپنی بیوی کے اخلاق پر بھی اس کا اثر محسوس کرتا ہوں، اپنی سواری پر بھی اس کا اثر محسوس کرتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، گناہ بڑی منحوس چیز ہے، اور گناہ آخرت میں جو سزا ہوگی، دنیا میں بھی گناہ کا کہیں نہ کہیں بیڈ ایفیکٹ اور برا اثر ہمارے اوپر پڑتا ہے۔ آپ یاد کیجئے، جب ہمارے باپ آدم سے اور ہماری ماں حوا سے جب خطا ہوئی تھی، جیسے ان سے خطا ہوئی تھی، سب سے پہلا ریاکشن کیا ہوا تھا؟ بدت لہما سوآتہما، دونوں کے بدن سے کپڑے اتر گئے اور دونوں ننگے ہو گئے۔ پتہ یہ چلا کہ گناہ انسان کو دنیا میں بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندہ اپنی روزی روٹی سے محروم ہو جاتا ہے اپنے گناہ کی وجہ سے، اس لیے گناہوں سے اپنے دامن کو بچا کے چلیے میرے ساتھی۔ چھٹی چیز، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم میدان جنگ کے اندر ہو اور لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الضَّعْفِ، میدان جنگ چھوڑ کے مت بھاگنا، بزدل مت بن جانا۔ او مسلمانوں، اسلام بزدلوں کا دین نہیں ہے، اسلام بہادروں کا دین ہے، اسلام ہمت والوں کا دین ہے۔ مشکل سے مشکل حالات آ جائیں، پیٹ پھیر کر کے بھاگنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں جانتا ہوں ملک کے حالات کیسے چل رہے ہیں، بڑی تیزی سے یہ خبریں بھی آج کل آ رہی ہیں، مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، مسلمان لڑکے مرتد ہو رہے ہیں۔ یہ واقعات کیوں رہے؟ کیونکہ ہم نے اپنی بچیوں کو بتایا ہی نہیں کہ ایمان کو بچانا کتنا اہم کام ہے۔ ہم نے کبھی سمیہ کی سیرت اپنی بچیوں کو نہیں بتائی، ہم نے کبھی خدیجہ کی زندگی بچیوں کو نہیں بتائی، ہم نے کبھی اماں عائشہ کی زندگی کے بارے میں نہیں بتایا۔ او لوگوں، اسلام کا ماننے والا، اسلام کا سچا ماننے والا کبھی مرتد نہیں ہوتا ہے۔ جو مرتد ہو جائے، جو اسلام کو چھوڑ دے، اس کا مطلب کہ اس نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں۔ اسلام تو وہ دین ہے، اکبر الہ آبادی نے کہا تھا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ آج کتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے میڈیا میں اسلام کے خلاف، لیکن اس سے اسلام ختم نہیں ہو جائے گا میرے پیارے ساتھیوں۔ پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ دین اللہ کا ہے، یہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ اپنے نور کی حفاظت کرے گا میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جنگ کے میدان سے پیٹ پھیر کر کے مت بھاگنا۔ ساتویں چیز، وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مُوتَانٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاسْكُتْ۔ اور اے معاذ بن جبل، جب لوگوں کے اوپر کوئی وائرس آ جائے، کوئی وبا آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، تو تم اس وقت اگر لوگوں کے بیچ میں ہو تو وہیں پر ثابت قدم رہنا، وہاں سے مت بھاگنا۔ پتہ یہ چلا اسلام انفیکشن پھیلانے سے منع کرتا ہے۔ جس بیماری سے انفیکشن پھیلنے کا ڈر ہو، اس بیماری کو ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی ہر کوشش سے اپنے آپ کو بچا۔ جیسے کسی کو ٹی بی کی بیماری ہو جائے تو ڈاکٹر بولتے ہیں ٹی بی کے مریض کا تولیہ الگ ہونا چاہیے، اس کا کپڑا الگ ہونا چاہیے، کیونکہ ٹی بی کی بیماری بہت تیزی سے پھیلتی ہے۔ تو جو بیماریاں انفیکشن ہے جن کے اندر، اگر اس میں سے کوئی بیماری آپ کو ہو گئی ہے، اللہ کے نبی میڈیکل کا ایک اصول بتا رہے ہیں کہ انفیکشن والی بیماری اگر آپ کو ہو جائے تو اس بیماری میں آپ جہاں پر ہیں وہیں پر رہیے، دوسروں کو اپنا وائرس مت پھیلائیں۔ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں، بیڑی پیتے ہیں، ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بیڑی پینے والا، سگریٹ پینے والا جتنا اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، اس سے زیادہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اس حدیث میں بیڑی پینے والے بھی آگے، سگریٹ پینے والے بھی آگے کہ اللہ کے واسطے کوئی ایسا کام مت کرو جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم اس حالت میں ہو کہ کوئی وبا پھیلی ہوئی ہے، کوئی انفیکشن پھیلا ہوا ہے، تو تم وہیں پر رہو، اس جگہ کو چھوڑ کر۔ آٹھویں چیز، وَأَنْفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِ۔ اور اے معاذ بن جبل، تو اپنے گھر والوں کے اوپر اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کیا کر۔ اسلام اگر فضول خرچی سے منع کرتا ہے تو اسلام کنجوسی سے بھی منع کرتا ہے۔
آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر نوازا ہے اپنی بیوی کو اچھا کپڑا بھی پہناؤ، اپنی بیوی کو اچھا کھانا بھی کھلاؤ، اپنے بچوں کو اچھا کھانا بھی کھلاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے، وہ مزاج اگر کسی کا ہے تو کان کھول کے سن لے، یہ مزاج اسلام کا نہیں ہے۔ اسلام اگر فضول خرچی کے خلاف ہے تو اسلام کنجوسی کے بھی خلاف ہے۔ اللہ کے نبی تو یہاں تک فرماتے